اخلاق عزادار کے عنوان سے مسلسل ان مجالس عزا میں آپ نے شرکت فرمائی، اور اس سلسلہ مجالس کی یہ آخری مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے، اور کل سے انشاءاللہ یہاں کی یہ مجالس عزا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ سبھی حضرات اسی طرح سے پوری دلجوئی کے ساتھ کل کی مجلسوں میں بھی آپ مسلسل شرکت فرمائیں گے۔ میں نے جس حدیث شریف کو مسلسل آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جس میں حضور اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ اللہم صل علی آپ کا یہ ارشاد گرامی قدر کہ بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں، اس کے ضمن میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو نجات کی کشتی قرار دیا ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا وہوا۔ حضور ختمی مرتبت کا یہ ارشاد گرامی قدر ہے کہ بے شک میرے اہل بیت جناب نوح کی کشتی کی طرح سے ہیں، اور اس سے بات ذہنوں تک پہنچ جائے اس سے پہلے حضور اکرم نے واضح کر دیا کہ کیوں یہ تشبیہ میں آگے تشریف لے آئیے آگے آ جائیے آگے آ جائیے۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کیوں یہ مثال دی جا رہی ہے، کیوں ایسا ہے کہ اہل بیت اطہار جناب نوح کی کشتی کی طرح سے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ فرماتے ہیں من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہی نجات پائے گا، ومن تخلف عنہا غرقا وہوا، اور جو اس کشتی کی مخالفت کرے گا وہ غرق بھی ہو جائے گا، ڈوب بھی جائے گا، اور صرف ڈوبے گا نہیں وہوا، اور وہ گمراہی کی ایک کھائی میں جا کر گر جائے گا۔ حضور اکرم نے اہل بیت اطہار کو بھی نجات کی کشتی بتایا ہے، لیکن ایک چیز آپ اگر غور فرمائیں، اللہ کے رسول نے جو مثال دی ہے وہ عام کشتیوں کی مثال نہیں دی ہے، جناب نوح کی کشتی کی مثال دی ہے۔ یہ وہ کشتی ہے کہ جس کشتی میں بیٹھ جانے والے افراد ہی اس روئے زمین پر زندہ بچے تھے، اور ادھر کمال یہ تھا کہ خود کا اپنا بیٹا اس کشتی پر نہیں بیٹھا تھا، اور وہ پہاڑ کی بلندی کے اوپر جا کر یہ آواز دے رہا تھا کہ مجھے پہاڑ کی بلندی بچا لے گی۔ ادھر اللہ کا رسول بلا رہا تھا کہ آ جاؤ کشتی پر بیٹھ جاؤ، اور بیٹا پہاڑ کی بلندی پر جا کر یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ بلندی بچا لے گی۔ شاید تاریخ نے خود کو دہرایا، اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جس موقع پر اللہ کا رسول نشیب میں ہے اور امت رسول کو چھوڑ کر پہاڑ پہ جا رہی ہے، اور یہاں دونوں جگہوں کے اوپر ایک ہی منظر ہے۔ یہاں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، بیٹا آنے پر تیار نہیں ہے، وہاں اللہ کا رسول آوازیں دے رہا ہے، امت نیچے اترنے پر تیار نہیں ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ بلندی مجھے بچا لے گی، امت آواز دے رہی ہے کہ یہ اونچائی مجھے نجات دے دے گی، لیکن تاریخ گواہ ہے نہ پہاڑ کی بلندی نے بیٹے کو بچایا نہ امت کو بچا پائے گی۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ نجات تبھی ہے
کہ جب انسان اہل بیت اطہار کی اس کشتی پر سوار ہو جائے، اب آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے، اگر سب کشتی نجات ہیں، اب یہاں سے توجہ دیجئے گا آپ، اگر سب کشتی نجات ہیں، ہے نہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے سب کشتی نجات ہیں اہل بیت اطہار، یہ اصحاب نہیں ہیں کہ سب ستارے ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں جو سب کشتی نجات ہیں۔ وہ ایک روایت ہے کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ میرے سارے اصحاب ستاروں کی طرح سے ہیں، جس بھی ستارے کے پیچھے چل پڑو یہ ستارہ تمہیں نجات دلا دے گا۔ میں اگر مان بھی لوں کہ اصحاب کو رسول اللہ نے ستارہ کہا ہے، پھر بھی ہم نے آسمان میں بہت سارے موقعوں پر یہ منظر دیکھا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو ہم ایسوں کے پیچھے کیوں چلیں کہ جو آفتاب امامت کے سامنے ذرہ برابر نہ ٹک سکیں۔ اگر اور شاید ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کے ذہن متوجہ ہیں تو اس جملے کو ضرور آپ محسوس کیجئے گا، ستارہ بہت اچھی طرح سے چمک رہا ہو، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ ستارے چمک رہے تھے، لیکن اب جیسے ہی آفتاب امامت سامنے آیا، یہی تو ہوا تھا، یہ آفتاب امامت سامنے آیا، یہ چمکتے ہوئے ستارے اس طرح سے ڈوب گئے کہ چہرے بتا رہے تھے کہ کتنا گرا گزر رہا ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور پھر جب سب کشتی نجات ہیں، اب یہاں سے آپ پھر سے توجہ فرما لیجئے، اگر سب کشتی اور ہیں، حقیقتاً ہیں، یہ اہل بیت اطہار کشتی نجات ہیں، جو اس کشتی پہ آ گیا وہ نجات پائے گا، نہیں آیا تو لاکھ بڑی سے بڑی شخصیت ہو، وہ یقیناً غرق و ہوا، وہ پانی میں ڈوبا بھی اور گمراہ ہو کر بھٹک کر وہ جہنم کی وادیوں میں جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف امام حسین کشتی نجات ہیں کہ جن کے لیے رسالت مآب نے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہیں؟ اگر امام حسین ہی کشتی نجات ہیں تو پھر بقیہ کے لیے کیوں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح سے ہے؟ کیوں سب کے لیے سفینہ فرمایا؟ کیا ہمارے 6 امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام یہ کشتی نجات نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہی وہ سوال تھا کہ جس سوال کو لے کر ایک راوی آیا ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کی خدمت میں آیا، کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ کے جد کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ فرمائیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ مولا نے پوچھا بتاؤ کون سی حدیث ہے؟ کہ آپ کے جد کی حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ حسین کشتی نجات ہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جب میرے جد، پوری حدیث ہے یہاں پر، میرے جد جب عرش پروردگار کے اوپر پہنچے تو عرش الہی پر میرے جد نے دیکھا تھا کہ وہاں پر لکھا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین کشتی نجات ہیں، حسین چراغ ہدایت ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول نے اللہ کے عرش پر دیکھا تھا۔ اب اس نے فوراً کہا، مولا، 6 امام سے کہہ رہا، توجہ دیجئے گا، مولا آپ کشتی نجات نہیں ہیں، ہم اگر آپ کے دامن سے وابستہ ہیں کیا آپ ہمیں نجات نہیں دلائیں گے؟ آقا نے فرمایا کہ کلنا سفن النجاہ، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں۔ اب یہاں مولا ایک لحظے کے لیے ٹھہرے، اس کے ذہن میں وہی سوال جو آپ کے ذہن میں کہ لیکن رسالت مآب نے تو امام حسین کے لیے فرمایا، اللہ نے عرش الہی پر امام حسین کے لیے لکھا۔
مولا نے فرمایا ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن ہمارے کشتی نجات ہونے اور میرے جد امام حسین کے کشتی نجات ہونے میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ اب سنیے، فرماتے ہیں کلنا سفن النجاہ ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن میرے جد حسین اس کشتی کا نام ہے جو ساحل نجات پر سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ سرکار سید الشہداء اس کشتی کا نام ہے جو سب سے پہلے نجات دلانے والے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ اور اب آپ ذرا سوچئے، اگر آپ کو امام حسین کے اس مشن اور پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق ملی ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے لیے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں اپنے موضوع جو آج کا آخری میرا موضوع ہے اس سلسلے کا، اس تک میں آپ کو لے کے آ گیا۔ یہ فرش عزا ہم سے جس اخلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اس اخلاق کا ایک بہت بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس فرش عزا سے جب اٹھیں تو امام حسین کی مظلومیت کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لفظ، یہ جملہ ایسا لگ رہا ہو کہ یہ اس میں کون سی خاص بات ہے، کون سی نئی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام حسین کی مظلومیت، پھر اس لفظ پر توجہ دیجئے گا، امام حسین کی مظلومیت کو دنیا والوں کے سامنے بیان کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ روایت میں ہے کہ جس موقع کے اوپر ہمارے اور آپ کے آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا جس موقع کے اوپر تشریف لائیں گے، قام بین الرکن والمقام، اس خانہ پروردگار میں مکہ معظمہ میں آپ رکن اور مقام، یہ خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم اور یہ رکن یمانی، اس کے درمیان سرکار ولی عصر تشریف فرما ہوں گے، اور پھر وہاں پہ ینادی بنداعات خمس، 5 آوازیں آپ بلند کریں گے۔ یہ آوازیں جو سرکار اس دنیا میں آنے کے بعد بلند کر رہے ہیں، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی آواز، الا یا اہل العالم انا الامام القائم، اے دنیا والوں جان لو کہ جس قیام کرنے والے امام کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ چکے ہیں۔ پہلی آواز۔ دوسری آواز، الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، اے دنیا والو جان لو انتقام لینے والی تلوار میں ہوں۔ بہت سے ایسے دنیا میں ہیں کہ جن کو اس دنیا میں مظلوم بنایا گیا تھا، آج ظاہر ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد لوگ بڑے مطمئن کہ چلو اچھا ہوا، میں نے ظلم کیا تھا، مجھ سے کسی نے قصاص نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، بات آئی گئی ہو گئی، مدت گزر گئی، آنے والا ان ظالموں سے انتقام لے گا اور ان مظلوموں کو ان کا حق دلائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی بہت زیادہ عمومیت ہے، سارے مظلوموں کو ان کا حق دلانا ہے، اور اس کے لیے امام نے آواز دی۔ شاید دنیا یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ سارے مظلوموں کے درمیان امام حسین کی مظلومیت کا بھی انتقام لیا جائے، ایک سرسری طور پہ نہیں۔ اب امام کا جملہ ملاحظہ فرمائیں، فرماتے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اب یہاں سے یہ 3 جملے ہیں، بڑی مظلومیت کے ہیں، لیکن مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اس لیے کہ اس نتیجے تک آپ کو لے کے آنا ہے۔ امام آواز دے رہے ہیں کہ یا اہل العالم۔ دیکھیں آپ یہ توجہ رکھیں، عام مسلمانوں کا سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے مکہ معظمہ میں، سب سے بڑا مجمع، اور اس مجمع میں آواز دی جا رہی ہے
کہ الا یا اہل العالم، اے دنیا والو جان لو، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، کہ میرے جد امام حسین کو پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے آپ حضرات بھی سفر پہ جاتے ہیں اور جب سفر سے واپس پلٹتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سفر کے درمیان جو اچھی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان چیزوں کو آپ پیش کریں، اور جب ظاہر ہے کہ اچھی چیزیں آپ بیان کر چکے تو اب مرحلہ آتا ہے کہ نہیں، اس سفر میں کچھ مشکلات بھی درپیش ہوئی تھیں۔ آنے والا کتنے سال کے بعد دنیا میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تشریف لا رہے ہیں؟ 260 ہجری قمری اس دنیا کی نگاہوں سے آپ پوشیدہ ہو گئے، اور اب اس وقت کتنا چل رہا ہے؟ 1443۔ اب آپ جوڑ لیے تقریباً 1200 کے آس پاس مدت ہو گئی ہے امام پردہ غیبت میں ہیں، البتہ پورے 1200 نہیں ہوئے، ٹھیک توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ 1200 کی اس لمبی مدت کے بعد جب امام تشریف لا رہے ہیں تو اب دنیا والوں کے سامنے کیا پیغام دینا ہے؟ جو چیز ان 1200 سالوں میں سب سے زیادہ ذہن میں امام کے ہے اسی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے، یہی تو ہوگا نا؟ جو سب سے زیادہ 1200 سال میں امام کے ذہن میں احساسات کی دنیا میں آیا ہے، جو جذبات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والو جان لو میرے جد حسین کو میدان کربلا میں پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ کیوں؟ امام مکہ معظمہ سے اس آواز کو بلند کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امام حسین کی مظلومیت وقت کے گزرنے کے باوجود کم نہیں ہوئی ہے، آج بھی اسی انداز میں امام کی مظلومیت باقی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ امام فرماتے ہیں کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین، اے دنیا والوں جان لو کہ میرے جد حسین کو سحقوہ عدوانا۔ بڑا دردناک جملہ ہے، مصائب کی لفظیں ہیں، لیکن بہرحال چونکہ مجھے آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کرنا ہے لہذا ترجمہ بھی ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد امام حسین کو بڑی مظلومیت کے ساتھ میدان کربلا میں پامال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین، جان لو کہ میرے جد امام حسین کو طرحوہ عریانا۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ میں مصائب میں کروں گا، اب اس وقت نہیں کر سکتا۔ یہ 3 جملے میرے امام نے اس روئے زمین پر ظہور کے فوراً بعد دنیا والوں تک پہنچایا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ امام حسین کی مظلومیت کا پیغام دنیا والوں کو پتہ چل جائے۔ اور فرمایا یہ ایک ہمارے پاس معتبر حدیث۔ دوسری حدیث میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کبھی آپ نے اس بارے میں تحقیق کی، سوچا کہ یہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء ان مقدس ترین بیویوں کو لے کر کیوں آئے تھے؟ مقدس ترین لفظ میں نے استعمال کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عام بیویوں کو لے کے آئے ہوں۔ مثلا امام حسین کی زوجہ ہیں، وہ دوسرے خاندان سے اس خاندان میں آ کے وابستہ ہو گئی ہیں، وہ محترم ہیں، مقدس ہیں، لیکن ان کا مقابلہ سید عالمیان کی بیٹی سے نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب زینب اولیاء مقام سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے ان کا۔ اگر امام حسین کو میدان کربلا میں خواتین کو لے کر آنا ہی تھا، اولاً تو نہ لے کے آتے، اگر لے کر ہی آنا تھا تو کم از کم اس عظیم الشان شہزادی کو کہ جو جناب سیدہ کا خون ہیں، جناب سیدہ کی بیٹی ہیں، انہیں نہ لے کے آتے، لیکن نہیں، امام حسین لے کے آئے ہیں۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے یہ بات سمجھائی کہ بھائی اگر آپ کو جانا ہی ہے تو کم از کم اپنے ساتھ بیویوں کو نہ لے کے جائیے، فرمایا نہیں لے کے جاؤں گا۔
امام حسین سے بھائی نے کہا، جناب محمد حنفیہ بھائی ہیں، انہوں نے منع کیا سمجھانے کے لیے، البتہ جانتے تھے کہ امام وقت ہیں، اچھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جناب محمد حنفیہ امام حسین کو اپنا امام مانتے تھے، امام وقت مانتے تھے، لیکن مشورہ بھائی نے بھائی کو مشورہ دیا کہ آپ کم از کم خواتین کو نہ لے جائیے۔ فرمایا نہیں، میں خواتین کو لے کے جاؤں گا، اور وہاں پر وہ جملہ فرمایا کہ ان اللہ ارادہ ان یراہن اسیرا، اللہ چاہتا ہے کہ ان سیدانیوں کو اسیر دیکھے۔ یہ امام حسین نے جملہ فرمایا تھا، یعنی سارا منظر امام کی نگاہوں میں ہے۔ اب تو اگر واقعاً اسیر ہی ہونا ہے اور امام جانتے ہیں تو پھر کم از کم اس اسیری کے قافلے میں وہ شہزادی نہ ہو کہ جو سب سے زیادہ رتبہ رکھتی ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ عرض کرتا میں کہ جناب زینب علیہ مقام ثانیہ زہرا ہیں، شبیہ زہرا نہیں ہیں۔ شبیہ ہونا اور ہوتا ہے، ثانی ہونا اور ہوتا ہے۔ ثانیۃ الزہرا آپ کا لقب ہے، یعنی جناب زہرا کی ثانی ہیں آپ، اتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو آپ کم از کم میدان کربلا میں اپنی اس عظیم الشان بہن کو لے کر نہ آتے، لیکن نہیں لے کر آئے۔ اچھا اور بھی طریقے تھے۔ سرکار سید الشہداء سرزمین مکہ پہنچ چکے تھے، اب حالات آپ کے تقریباً نگاہوں میں تھے، آپ جناب زینب علیہ مقام کو مدینہ واپس بھیج سکتے تھے، بہت سے افراد کے ساتھ بھیجا جا سکتا تھا، نہیں بھیجا آپ نے۔ حتیٰ جب حر کے لشکر نے امام حسین کو روکا، اب تو بالکل ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ میدان کربلا کی طرف جانا ہے، ابھی بھی آپ واپس بھیج دیتے، کم از کم ان بیویوں کو نہ صحیح جناب زینب کو واپس بھیج دیتے، نہیں پھر بھی نہیں واپس بھیجا۔ کیوں؟ ایک وجہ ہے، اور اسی وجہ کو مجھے آپ کے سامنے عرض کر کے آپ کی ذمہ داری کو بیان کر دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار سید الشہداء اس میدان کربلا میں جناب زینب علیہ مقام کو کیوں لے کر آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے آپ۔ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی انقلاب کو، کسی بھی مشن کو کامیاب ہونے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، شخصیت عظیم ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی شخصیت اس وقت روئے زمین پہ سرکار سید الشہداء کی تھی، ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ آپ لاکھ تاریخ اسلام کے دامن میں تلاش کریں، بہت سے ایسے مل جائیں گے کہ جن کے نام کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی گی، لیکن یہ یاد رکھیے عقیدتوں کی بیساکھی پہ بڑا ہونا اور ہوتا ہے، اللہ کا بڑا قرار دینا اور ہوتا ہے۔ لاکھ کسی کو بڑا کہا جائے، وہ اہل بیت اطہار کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر سرکار سید الشہداء کی شخصیت تو اتنی عظیم تھی کہ یہ حدیث، بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ کیوں رونما ہوئے، لیکن بعد میں اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ بہت سے واقعہ، سرکار امیر المومنین کے گلے کی رسیاں، انسان سوچتا ہے کہ کیوں بدھی، لیکن اس کے اپنے راز ہیں، حقیقت ہے۔ اسی طرح سے سرکار سید الشہداء کا اپنے نانا کی پیٹھ پر سجدے کی حالت میں آنا، اچھا وہ بھی گھر میں نماز شب کے موقع کا واقعہ نہیں ہے، مسجد کا واقعہ ہے۔ اچھا مسجد میں بھی مستحبی نماز بھی رسول اللہ پڑھتے تھے، مستحبی نماز کا واقعہ نہیں ہے، واجبی نماز کا واقعہ ہے۔ وہ بھی واجبی نماز میں بھی وہ نماز کہ جس میں ستارے کہلانے والے مصلی بھی پیچھے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، پیش نماز نے ذرا سا ایک صلوات زیادہ پڑھ دی تو ہم تو عادتاً سر اٹھا لیتے ہیں، اور پھر جب دیکھا کہ نہیں پیش نماز سجدے میں ہے، پھر سجدے میں اثر رکھ لیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہاں بھی یہی ہوا ہوگا۔ اچھا جب سب کے سر اٹھے ہوں گے تو ان ستاروں نے سورج کو دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور یہ امام حسین کا پشت رسالت مآب پر آنا، یہ وہ واقعہ تھا کہ جو ساری امت مسلمہ تک پہنچ چکا تھا۔
یعنی سن 60 ہجری میں کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا کہ جو اس واقعے کا انکار کر سکے۔ اب آئیے، میں جب بات شروع کی ہے تو اس کو مکمل بھی کیے دیتا ہوں۔ حضور اکرم سجدے میں ہیں اور سرکار سید الشہداء آپ کی پشت پر ہیں۔ ہم آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ اگر پشت پہ آ گیا تو کیا کرتے ہیں ہم؟ بھئی دیکھیں، کتنا بھی محترم بچہ ہو، ہم دھیرے دھیرے سر اٹھاتے ہیں تاکہ بچہ گرنے نہ پائے، نماز ٹوٹنے نہ پائے، لہٰذا دھیرے دھیرے سر کو اٹھایا، وہ خود سرک کے اتر گیا۔ حضور اکرم نے یہ کام نہیں کیا، سجدے میں سر رکھے رہے۔ اچھا، دوسرا کام ہم آپ نہیں کر سکتے، وہ صاحب شریعت تھے، رسول اللہ تھے، وہ کام کر سکتے تھے، نماز توڑ دیتے۔ ہم آپ تو نہیں توڑ سکتے، وہ توڑ سکتے تھے، انہوں نے نماز بھی نہیں توڑی، بلکہ تیسرا طریقہ اختیار کیا، نہ سر کو سجدے سے اٹھایا، نہ نماز کو توڑا، بلکہ سجدے کو طولانی کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ سجدہ طولانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید رسول اللہ جواب دیں، نادانو، میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے حسین کو پہچانو تو یہ حسین جس سے قریب ہو جاتا ہے اس کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آپ نے توجہ فرمائی، سرکار سید الشہداء جس سے قریب ہوں گے سجدے اس کے طولانی ہو جائیں گے۔ اب یہ پیچھے کا جو مجمع تھا، جو سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ آج امام حسین کے لیے سجدہ طولانی کیا گیا ہے، اس میں سے کتنے تو ایسے ہوں گے جنہوں نے جھنجلا کے نماز توڑ دی ہوگی، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، 70 دفعہ رسالت مآب نے ذکر سجدہ کو پڑھا ہے اور امام حسین کے انتظار میں رسالت ٹھہری رہی۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، امامت کی عظمت یہ ہے کہ جس کا انتظار رسالت کرتی ہے، رسول انتظار فرما رہے ہیں۔ اور اسی لیے شاعر نے کیا جملہ شعر کہا ہے کہ سجدے میں سر ہے، پشت پہ سجدوں کی آبرو۔ سجدے میں سر ہے، پشت پہ سجدوں کی آبرو، کتنی حسین آج نماز رسول ہے۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیا۔ آقا کا یہ واقعہ ساری امت مسلمہ کو پتہ چل گیا تھا، اور یہی وجہ تھی۔ یہ مسجد میں، واجب نماز میں، جماعت کے موقع پر سجدے میں پشت پر آنا، وجہ یہی تھی کہ جتنے نمازی تھے ان سب نے جا کر بتایا کہ آج نماز اس لیے طولانی ہوئی ہے کہ آج نانا کی پشت پر نواسا آ گیا تھا۔ یہ واقعہ امام حسین، شخصیت اتنی بڑی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن امام حسین کی عظمت کا انکار نہیں ہو سکتا تھا، اور یہی وجہ ہے۔ ساری امت مسلمہ ایک طرف اور امام حسین ایک طرف، یہی وجہ ہے۔ ہاں، اور فرمائیں آپ۔ میرے جملے کو پھر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں 50% سے زیادہ ووٹ جس کو مل جائے، 51%، وہ جیت گیا۔ 41% کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو ختم ہو گئی ویلیو۔ اور پیچھے آ جائیے، 60% ووٹ ملے، 40 بیکار ہو گئے، 40 کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں۔ اور آگے بڑھ جائیے، 90% ووٹ مل گئے، 10% والوں کی کوئی ویلیو رہ گئی؟ کچھ ویلیو نہیں۔ اور آگے بڑھ جائیے آپ، 99%، 99% ووٹ مل گئے۔ اب تو یزید تجھے سکون مل جانا چاہیے۔
اس لیے کہ امام حسین 1% ہیں، ساری امت مسلمہ بیعت کر چکی ہے، لیکن 1% کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ یزید جانتا ہے 99 کچھ نہیں ہے جب تک حسین ساتھ میں نہ ہو۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا آپ حضرات صلوات بھیجیے، آگے سے مٹائیے، آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ شخصیت سب سے عظیم، یہ پہلی چیز ہوتی ہے کسی بھی انقلاب کے لیے، سرکار سید الشہداء سے بڑی کوئی شخصیت نہیں۔ دوسری چیز افراد ہونے چاہیے۔ سرکار سید الشہداء نے جس گلدستہ شہادت کو مرتب کیا تھا اس کا ہر پھول اپنی جگہ پر بے نظیر تھا۔ میدان کربلا میں جن شہداء کو امام حسین نے اپنے ساتھ لیا ہے وہ سب بے مثال ہیں، کوئی روئے زمین پہ ان کے جیسا نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر بالکل بقیہ سے مختلف ہیں۔ تیسرا مدعا ہونا چاہیے، بڑا محکم مدعا۔ یزید کے بارے میں سرکار سید الشہداء نے شروع سے بار بار اعلان کیا تھا، یزید رجل فاسق معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ شارب الخمر مثلی لا یبایع مثلہ۔ یزید شراب پیتا ہے، علنی طور پہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کا قتل کرتا ہے، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بڑا فصیح جملہ ہے۔ جنگ کس سے کس کی ہو رہی ہے؟ امام حسین کی یزید سے ہو رہی ہے۔ امام بڑے آرام سے فرما سکتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میرے جیسا، یزید جیسے کی، یعنی ادھر بھی جیسا ادھر بھی جیسا۔ امام حسین نے پوری امت کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اب یہ دیکھو کہ کون حسین جیسا ہے، کون یزید جیسا ہے، اور یہ پوری تاریخ امام حسین نے سمیٹ کے پیش کر دی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کربلا میں حسین اکیلے ہیں، اگر آج ابراہیم ہوتے تو وہ حسین جیسے ہوتے، آج آدم ہوتے تو حسین جیسے ہوتے، آج موسیٰ ہوتے تو حسین جیسے ہوتے، آج نوح ہوتے تو حسین جیسے ہوتے، آج پیغمبر ہوتے تو حسین جیسے ہوتے۔ اگلا جملہ بھی کہہ دوں، اور آج اگر امیر المؤمنین ہوتے۔ اب آپ سمجھے ایک جملے کے ذریعے سے امام حسین نے کتنی عظیم بات فرمائی ہے۔ یہ جو بہت سے ذہنوں میں تصور پایا جاتا ہے کہ جب گلے میں ریسمان ظلم بندھی تھی تو امیر المؤمنین دربار میں لے جائے گئے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، لوگ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے معاذ اللہ بیعت کر لی۔ اب آپ انصاف سے بتائیے امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امیر المؤمنین امام حسین کے گروہ میں ہیں اور سامنے والے یزید کے گروہ میں ہیں۔ امام حسین نے خود اپنی بیعت کا صرف انکار نہیں کیا ہے، امیر المؤمنین کا بھی انکار بیعت کے فرمایا ہے۔ امیر المؤمنین نے بھی بیعت نہیں کی ہے، یہ امام حسین نے اس کا بھی اعلان فرمایا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ اگر غور فرمائیے ساری تاریخ سمیٹ کے امام حسین نے بیان کر دی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، واقعات کربلا کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے۔ اور فرما رہے ہیں، اب سوال ذہن میں ہے نا کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ امام حسین کو پورے واقعات کربلا کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے۔ کربلا میں اس زمانے کا دستور تھا، آج کے دور میں ذرا سا مختلف ہو گیا ہے۔ اس زمانے کا میڈیا کون ہوتا تھا؟ یہ ہسٹورین ہوتے تھے، یہ تاریخ لکھنے والے،
ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی واقعہ رونما ہو رہا ہو یہ اس واقعے میں بلائے جاتے تھے، بس ان کا کام یہ ہوتا کہ جو ہو رہا ہے لکھتے جاؤ، ایز اٹ از لکھو۔ یہ جو حمید بن مسلم کا نام آپ نے سنا ہے، بہت سارے مصائب کے موقع پہ آیا ہوگا نام۔ یہ حمید بن مسلم کون تھا؟ یہ ہسٹورین تھا۔ میدان کربلا میں تقریباً 11-12 ہسٹورین تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ لیکن اب آئیے دیکھیے، یہ ایک فیکٹ ہے، میرے قلم میں روشنائی ہے، روشنائی فری میں ملے گی نہیں۔ روشنائی خریدنے کے لیے، انک پانے کے لیے، آج کے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، انک پانے کے لیے مجھے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ پیسہ جہاں سے آئے گا، یہ قلم کی روشنائی وہیں کی وفادار ہوگی، ہے یا نہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، میرے آفس میں جاب کرتے ہو اور میرے مخالف کی تعریف کرتے ہو نہیں سکتا۔ اب آپ ذرا سوچئے، یزید کے بیت المال سے جن کی روشنائی کی رقم آ رہی تھی، ان کے قلم امام حسین کی تعریف لکھنے والے تھے یا یزید کی تعریف لکھتے؟ نہیں، آپ کے لیے جواب مشکل ہے، ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو پہنچا دیتا ہوں اور قریب۔ شام میں جس موقع کے اوپر قافلہ پہنچا ہے، کاروان بعد میں پہنچا، یہ تاریخ نویسوں کی تاریخ پہلے پہنچ گئی۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ تصویر کیا پیش کی گئی؟ اب ظاہر ہے کہ چونکہ حقیقت کو پیش کرنا لہٰذا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تاریخ یہ بیان کی گئی، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ معاذ اللہ خارجی ہیں کہ جن کا قافلہ آ رہا ہے، جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، جو دین سے معاذ اللہ خارج ہیں، یہ لوگ اب شام میں لائے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اونچائیوں کے اوپر بیٹھی ہوئی عورتوں نے ہاتھوں میں پتھر لے لیے، کچھ عورتوں کے ہاتھوں میں آگ تک ہے، نیچے کھڑے ہوئے مردوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، فتح کے نقارے بج رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی فتح ہوئی ہے، معاذ اللہ خارجیوں کو ہار ہوئی ہے۔ ٹھیک، یہ تاریخ کون سی تھی؟ یہ ان تاریخ نویسوں کی تاریخ تھی کہ جو یزید کے بھیجے ہوئے تھے۔ ابھی رک جائیے، کچھ ہی دن گزرے، جن ہاتھوں میں پتھر تھے وہ ہاتھ سینوں پہ ماتم کرنے لگ گئے، جن زبانوں پر خوشی سے آوازیں بلند کی جا رہی تھی، اس لیے اب عربوں کا خاص انداز ہوتا نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہے، زبان سے خوشی کی آواز بلند کرتی ہیں، جن زبانوں سے خوشی کی آواز نکل رہی تھی، انہی زبانوں پر یا حسین کی صدائیں آنے لگ گئیں۔ جن گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کے عورتیں خوشیاں منا رہی تھیں، انہی گھروں میں حسین کا ماتم ہونے لگ گیا۔ شام جہاں کے اوپر امام حسین کو معاذ اللہ خارجی سمجھا گیا تھا، وہیں شام میں امام حسین کی مجلس منعقد ہونے لگ گئی۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ آپ کے ذہن متوجہ ہوئے؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ سوال کیا تھا کہ جناب زینب اولیاء مقام کو امام حسین میدان کربلا میں کیوں لے کر آئے؟ جواب سن لیجئے، وجہ یہی تھی، امام حسین جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد تاریخ نویس وہ تاریخ لکھے گا جس میں یزید کی تعریف ہوگی، لہٰذا اب اس پیغام کربلا کو نشر کرنے کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے۔ ایک جملہ اور آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں، پیغام اتنا ہی معتبر ہوتا ہے جتنا پیغام لانے والا معتبر ہوتا ہے یا نہیں؟ جتنا پیغام کو سنانے والا معتبر ہوگا اتنا ہی پیغام معتبر ہوگا۔ اس روئے زمین پر اس وقت اگر امام حسین سے بہتر کوئی انسان نہیں تھا تو جناب سیدہ کی بیٹی جناب زینب سے بہتر کوئی خاتون نہیں تھی، لہٰذا معتبر ترین زبان جناب زینب اولیاء مقام کی ہے۔ امام حسین اسی لیے جناب زینب کو لے کر آئے ہیں تاکہ حسین کی مظلومیت کا پیغام دنیا والوں تک پہنچ جائے، اور اگر واقعات کربلا کی حفاظت ان خواتین نے نہ کی ہوتی
تو آج واقعات کربلا کا رنگ بدل چکا ہوتا، ہمارے پاس وہی تاریخ پہنچتی جو شام کے تاریخ نویس لکھ کر پیش کرتے۔ یہ تو ہمارا واقعی طور کے پر ہمیں سلام کرنا چاہیے ان مخدرات عصمت و طہارت کو، سلام ہمارا ہو جناب زینب علیہ مقام کو کہ جنہوں نے شام کی عورتوں تک حقائق کو پہنچایا، اور اب نتیجے میں وہ انقلاب شام میں آیا کہ پتھر اٹھانے والے ہاتھ حسین کا ماتم کر رہے تھے، خوشیاں منانے والی زبانیں یا حسین کہہ رہی تھیں۔ یعنی اس کے معنی ہے پیغام کربلا کو زینب علیہ مقام نے بچایا ہے۔ اب میں جملہ مکمل کیے دیتا ہوں۔ آج یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں کعبہ بچا ہے تو حسین کی بنا پہ، نماز بچی ہے تو حسین کی بنا پہ، قرآن بچا ہے تو حسین کی بنا پہ، شریعت بچی ہے تو حسین کی بنا پہ، اسلام بچا ہے تو حسین کی بنا پہ، توحید بچی ہے تو حسین کی بنا پہ، رسالت بچی ہے تو حسین کی بنا پہ۔ جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے ہے، اگر سب کچھ حسین کی بنا پہ بچا ہے تو پیغام حسین زینب کی بنا پہ بچا ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ اب آپ سمجھے اس فرش عزا پہ بیٹھنے کی آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری وہی ہے جو کل اس میدان کربلا سے جناب زینب علیہ مقام لے کر آگے بڑھی تھیں۔ امام حسین کی مظلومیت کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری اور آپ کی آج ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، میں بھی اگر مجھ سے آپ پوچھئے کہ مثلا رضا صاحب بیٹھے ہیں، علی رضا، مثلا مجھ سے پوچھئے کہ اگلے سال مجلس پڑھیے گا نہیں پڑھیے گا، میں کیا جواب دوں گا بتائیے؟ میں بڑی احتیاط سے ایسی لفظیں استعمال کروں گا کہ تاکہ عزت بھی بچ جائے، دیکھا جائے گا، اللہ نے چاہا، یہ انشاءاللہ بہت سی کچھ چھپا لیتا ہے، انشاءاللہ دیکھا جائے گا، ہے یا نہیں؟ فیوچر کے بارے میں جب انسان بات کرتا ہے تو سنبھال کے زبان استعمال کرتا ہے، نہ جانے ہو نہ ہو، لیکن میں قسم کھا کے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے سال اس منبر پہ مجلس پڑھوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، انہوں نے کہہ بھی دیا، میں زندہ رہوں گا، مجھے یقین ہے، میں کیسے قسم کھا سکتا ہوں؟ اب آئیے اس بہادر اور امیر المؤمنین کی شیر دل بیٹی زینب نے جو جملہ یزید کے دربار میں قسم کھا کے کہا ہے، اس کی عظمت کو آپ محسوس کیجئے۔ فرماتی فقد قیدک وسع سعیک وجہد جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ یزید جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میرا ذکر باقی رہے گا۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، واللہ خدا کی قسم، جناب زینب کا یہ خدا کی قسم کھانا بتا رہا ہے کہ جس آغوش میں زینب نے پرورش پائی ہے، اس آغوش نے جناب زینب علیہ مقام کو علم غیب عطا کیا ہے، ورنہ قسم کھا کے کبھی نہ کہتی، ایک یوں ہی بات کہہ دی جاتی میرا ذکر رہے گا، نہیں، واللہ اللہ کی قسم باقی رہے گا۔ اور اب ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، کل خدا کی قسم کھا کے جس وعدے کو زینب علیہ مقام نے یزید کے دربار میں کیا تھا، آج فرش عزا پہ بیٹھ کر یہ عزادار اسے پورا کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھے جو میں نے کل پرسوں جملہ کہا تھا، آپ یوں ہی فرش عزا پہ نہیں آ رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ شہزادی نے وعدہ کیا تھا کہ ذکر باقی رہے گا،
لہٰذا ذکر سننے والوں کا انتظام اللہ کر رہا ہے، آپ خود سے نہیں آ رہے، لائے جا رہے ہیں۔ اور بس بات کو میں نے مکمل کر دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے، میرا وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میراث جناب زینب کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اپنے شانوں کو تیار کریں۔ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، ہمیں بھی محنت کرنی ہے، دنیا والوں تک مظلومیت امام حسین کو پہنچانا ہے۔ آج مجلس عزا اور جلوس یہ دو ہمارے رکن تھے۔ مجلس وہ ہے جہاں، توجہ سے سنیے گا، مجلس وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں پیغام کو لینا ہے، جلوس وہ موقع ہے جہاں پہ پیغام کو نشر کرنا ہے، اور یہ دونوں ساتھ میں ہونے چاہیے۔ میں نہیں پتا آپ نے محسوس کیا ہے نہیں، میں ہمیشہ اس ممبر سے بھی اور سارے ممبروں سے جلوس میں خاص ادب کی بڑی تاکید کرتا ہوں، ہمیشہ۔ اس ممبر سے بھی پہلے بھی کر چکا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں میں، ابھی کل یا پرسوں میں نے ذکر کیا تھا۔ جلوس ہمارا دوسروں کے سامنے امام حسین کی مظلومیت کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ فرش عزا پہ آئے ہیں، سیاہ لباس نہیں بھی پہنا پھر بھی چل جائے گا، لیکن جلوس میں سیاہ لباس ہونا چاہیے۔ مجلس میں بیٹھے ہو، شاید ممکن ہے کہ ہم نے موبائل آن کر لیا، لیکن جلوس میں نہیں، ہم عزادار ہیں، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ جلوس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کا سارا اختلاف گھر کا ہے، جلوس میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے امام حسین کی مظلومیت کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ دنیا میں آپ کو کوئی جلوس غم کا نہیں ملے گا، سارے جلوس خوشی کے ہیں، صرف ہم ہیں جو غم کا جلوس لے کے روڈ پہ آتی ہیں۔ لہٰذا دنیا والوں سے نہ مقابلہ کیے، وہ یہ کرتی ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہوں، ہم عزادار بن کے روڈ پہ آتے ہیں۔ لہٰذا ان جلوسوں کو اہمیت دیجئے۔ جلوسوں میں اگر آپ کو شرکت کرنی ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ہم عزادار بن کے دنیا والوں کو بتائیں کہ امام حسین کتنے مظلوم تھے۔ یہ دوسرا طریقہ مجلس کے بعد۔ تیسرا طریقہ آج کے دور میں جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، ہم یہ پوسٹرز کے ذریعے، بینرز کے ذریعے جگہ جگہ کے اوپر تغرے لگا کر امام حسین کی مظلومیت کا پیغام پہنچائیں۔ ہر جگہ میں نہیں پہنچ سکتا، آپ پہنچ سکتے ہیں۔ جو جہاں پر ہے، کوئی اسکول میں ہے، کوئی کالج میں ہے، کوئی یونیورسٹی میں ہے، کوئی آفس میں ہے، کوئی جاب پہ، دکان پہ ہے، جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا والوں کو بتائیں کہ امام حسین مظلوم تھے، اور اس مظلومیت کا پیغام پہنچانے کا بہترین طریقہ ہے آپ کا رہن سہن، آپ کا چہرہ، آپ کا کپڑا، آپ کا انداز عزاداروں کے جیسا ہونا چاہیے۔ ہم عزادار بن کے ہر جگہ جائیں۔ آپ یقین جانیں، اگر دنیا کے سامنے ہم نے اپنی مظلومیت اور امام حسین کی مظلومیت کو پیش کیا، جو عزت دنیا ہمیں دے گی وہ کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ چوتھی اور آخری بات جو اس سلسلے کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، ہمارے جوان خاص طور سے، تو بزرگان واقف ہیں، لیکن جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہر حدیث نشر نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ حدیثیں نشر کرو، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ ہر حدیث نشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی حدیثیں وہ ہوتی ہیں کہ جن حدیثوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے مجمع میں بیان کرو۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ہیں ایک سطر کی، ایک لائن کی، لیکن جب تک 4-5 سطر کی ان کی وضاحت نہ کی جائے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کو سمجھنا خود ایک ہنر ہے، علم ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علم کے میدان میں حدیثوں کو سمجھنے کا ایک ہنر، فن ہے کہ جس کو بتایا جاتا ہے۔ سب حدیث نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اصول کافی کا ترجمہ ہم نے اٹھایا، اس حدیث کو لے کے ہم نے نشر کرنا شروع کر دیا،
پہلے حدیث کو سمجھیے، محسوس کیجئے کہ یہ دوسروں کے لیے ہے یا نہیں ہے، خاص مجمع کے لیے ہے تو خاص مجمع میں رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر جگہ نشر کیجئے۔ میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگ نادانی میں یا محبت میں بعض چیزیں نشر کرتے ہیں کہ جنہیں نشر کرنے کے لیے غیروں کے درمیان منع کیا گیا ہے۔ مثلاً انہی میں سے ایک دعائے صنم قریش ہے، بڑی عظیم، بڑی معتبر، لیکن اس کو اپنوں کے درمیان رکھنے کا حکم ہے، غیروں کے درمیان رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ لہٰذا ہر حدیث کو، ہر جملے کو، معصوم کے ہر بیان کو ہر جگہ نہیں، معصومین نے بھی بعض کلمات عام مجمع میں کہے ہیں، بعض کلمات خاص شاگردوں کے درمیان فرمائے ہیں، بعض خاص الخاص کے درمیان۔ ساری حدیثیں، سارے اقوال، سارے جملے ہر جگہ نشر نہیں کیے جاتے۔ خاص طور سے یہ جو بینرز ہم لگاتے ہیں، خاص طور سے کبھی کبھی بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ہم لوگ آپس کا خدا نہ خاصا کوئی اختلاف ہو گیا، مثلاً ایک مسئلے میں یہ فلاں مرجع کی تقلید کرتے ہیں، ہم اپنے مرجع کی تقلید کرتے ہیں، کسی مسئلے میں اس مرجع نے منع کیا ہے، ہمارے مرجع نے اجازت دی ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے، یہ روڈ کے اوپر بینر لگانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اسے روڈز کے اوپر لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ماتم کے کسی صنف کے لیے کسی نے منع کیا ہو، آپ گھر میں بیٹھ کے بات کیجئے، روڈ کے اوپر منع نہ کیجئے کہ دوسروں تک پیغام پہنچے۔ اگر کوئی انٹرویو لے رہا ہو، میں اس کو نہیں مانتا، نہیں، آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، یہ کہیے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ماتم کا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کسی ماتم کے لیے انکار کریں یا ادھر سے کسی مرجع کی برائی کریں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہم ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ جملہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، تقلید ایک کی کرنی ہے، احترام سب کا کرنا ہے۔ ہمیں کسی کی توہین کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، بہت سے ایسے مومنین مل جائیں گے کہ جو بہت سارے موقعوں پر، بہت ساری وجہوں سے تقلید کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، نہیں مانتے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن وہ دین سے خارج نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کو سمجھانا ہے، بات کرنی ہے، لیکن یہ بات بھی گھر میں کرنی ہے، پولیس اسٹیشن میں جا کر نہیں کرنی ہے، ایف آئی آر لکھا کر نہیں کرنی ہے۔ ہم آپس میں ایک ہیں، یہ حسینیت کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور یہ فرش عزا پر سب سے عظیم پیغام ہے کہ جسے ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے۔ کہیں ہم کو دشمن بکھیر نہ دے، اس سے ہمیں محتاط رہنا ہے۔ بس میں نے اپنی گفتگو مکمل کر دی، کل کی طرح سے آج پھر شاید 2-3 منٹ بات آگے بڑھ جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی اپنی بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں۔ سب سے عظیم تبلیغ کا ذریعہ یہ 40 کے موقع کے اوپر زائرین کا مجمع ہے، سب کا دل تڑپ رہا ہے، سب دعائیں کر رہے ہیں، اور آج بھی آپ دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے گا کہ پروردگار ہم سب کو 40 کی زیارت عطا فرمائے۔ ہم شیعوں کی نشانی اور علامت ہے یہ زیارت 40، اور پھر خاص طور سے یہ 40 کے موقع کے اوپر پیدل چل کے جانا، اس کو ہائی لائٹ کیجئے، اس کو دنیا کو بتائیے کہ واقعی طور کے اوپر امام حسین کے اس 40 کی مشی نے کیسا انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عرب اور عجم کی لڑائی بڑی پرانی لڑائی ہے، بہت قدیم لڑائی ہے، عرب سپیریئر سمجھتے تھے، اور بقیہ کو عجم یعنی گونگا، بقیہ کو اتنا چھوٹا سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بولنے کی زبان تک نہیں ہے۔ لیکن آج آئیے 40 کے موقع پر، ایرانی عجم ہیں، ہندوستانی عجم ہیں، بنگلہ دیشی عجم ہیں، افریقی عجم ہیں، لیکن جب زیارت کرنے کے لیے 40 کی پیدل یہ زائرین نکلتے ہیں، ان کے جوتوں کو صاف کرنے والے عراقی عرب ہوتے ہیں۔ دیکھیے، بستر پہ لٹا دینا پھر بھی آسان ہے،
کھانا کھلا دینا پھر بھی آسان ہے، لیکن پیر دبا دینا، حتیٰ جوتے صاف کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ صرف امام حسین کی عزاداری ہے جس نے عرب اور عجم کا مزاج بدل دیا ہے۔ اس کو بچا کر رکھیے، اس کی حفاظت کیجئے۔ میں شاید اس منبر سے کہہ چکا ہوں، وہ بوہری جماعت کے، جلدی سے میں عرض کر رہا ہوں، میں واپس آ رہا تھا، اتفاق سے ایک سال زیارت کی توفیق ملی تھی، واپس جلدی آ رہا تھا میں، میرے فلائٹ میں سارے بوہری جماعت کے تھے، میرے بغل میں ایک ضعیف العمر بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ 40 کیسا رہا آپ کا؟ کہنے میں پیدل چل کے نجف سے کربلا گیا تھا، اور یہ کہتے کہتے وہ رونے لگے۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا میں رات میں ایک جگہ کے اوپر موقف میں سو رہا تھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ اچھا ظاہر ہے کہ یہ جماعت معمولاً تجارتی مزاج ہوتا ہے، ذرا سے زیادہ اپنے سامان کی حفاظت کا جذبہ، کہ میں ڈر گیا کوئی چور وغیرہ تو نہیں ہے، جلدی سے میں گھبرا کے اٹھا، میں نے بیٹھ کے دیکھا مجھ سے بھی تقریباً 4-5 سال بڑی عمر کا کوئی 70-72 سال کا بوڑھا انسان میرے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا، میرے پیر دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ چونکہ عراق میں کچھ دن رہ چکا تھا، اس بوری نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیوں ہی بات کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم شاید نہیں جانتے، میرا تعلق بوہرا جماعت سے ہے۔ سنیں گے اس عراقی کا جواب؟ کہتا ہے کہ مجھے اسی لیے رونا آ رہا ہے۔ اس بوڑھے عراقی نے مجھ سے جواب میں کہا کہ تم دنیا میں کہیں کے کوئی بھی رہنے والے کسی بھی مسلک کے انسان ہو، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ تم میرے حسین کے عزادار ہو۔ یہ جذبہ دلوں میں لے کے آگے بڑھیے۔ اور یہ 40 کی زیارت وہ زیارت ہے کہ جس زیارت میں وارث حسین بھی شرکت کرتے ہیں۔ سنیں گے مرحوم مقدس اردبیلی علیہ رحمت اور رضوان اسی زیارت 40 کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے شاگرد بھی موجود ہیں۔ شب 40 جس موقع کے اوپر کربلا معلی پہنچے، چاہتے تھے کہ زیارت سے پہلے مصائب پڑھے جائیں، اپنے شاگرد کو ڈھونڈا، لیکن اتفاق یہ کہ وہ شاگرد کہیں مجمع میں کھو گیا تھا۔ مقدس اردبیلی نے کہا اسے تلاش کرو، وہ مل جائے تاکہ اس کے مصائب کی بنا پہ ہم سب گریہ کر سکیں۔ نہیں ملا، کہا ٹھیک ہے پہلے زیارت کر لی جائے، اس کے بعد پھر ہم لوگ دوبارہ اس کو تلاش کریں گے۔ مقدس اردبیلی نے زیارت پڑھنی شروع کی۔ مقدس جیسا انسان زیارت امام حسین پڑھے، اس کی زبان کے کلمات اتنے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، سارا مجمع رو رہا تھا، اور پیچھے کھڑا ہوا ایک جوان جس کو مقدس نہیں پہچانتے تھے وہ بھی گریہ کر رہا تھا۔ جب زیارت بھی مکمل ہو گئی، مقدس نے کہا کہ مقدس اردبیلی کے ڈھونڈو، شاید وہ میرا شاگرد مل جائے۔ اس جوان نے پوچھا کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا وہ ہم سب کے لیے مصائب پڑھتا تھا۔ اس جوان نے کہا میں مصائب پڑھ دوں؟ مقدس اردبیلی تو نہیں پہچان پائے تھے، اگر پہچان رہے ہوتے تو شاید اس انداز میں جواب نہ دیتے، کہتے ہاں اگر پڑھ سکتے ہو تو مصائب پڑھ دو۔ سنو گے عزاداروں، اس جوان نے امام حسین کی زری کی طرف رخ کیا، اور بس ایک جملہ مصائب کا زبان پہ آیا، اور اس کے بعد مصائب مکمل ہو گئے۔ وہ بزرگوار کے سامنے، مقدس اردبیلی کے سامنے، وہ جوان آواز دیتا ہے اے میرے جد مظلوم، نہ میں نہ یہ مقدس نہ یہ مجمع آج تک اس بات کو نہیں بھول پایا ہے کہ جب خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ آواز کہی دی تھی اے زینب میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا، اے جد مظلوم آج تک میں اس کو بھلا نہیں پایا ہوں۔ آزاداروں، یہ کہہ کے امام وقت نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ امام حسین کا یہ ایک موقع ایسا ہے کہ جب بھی نگاہوں میں آ جاتا ہے ذہن تڑپنے لگتا ہے۔ سنو گے عزاداروں، حسین خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے سیدانیوں کو آواز دے رہے ہیں اے بیبیوں خدا حافظ،
عزادارو سنو گے، امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، ساری بیویوں کو خدا حافظ کہا، حسین واپس جانا چاہتے ہیں، اچانک پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لاڈلے ذرا آہستہ چلیے۔ اب جو زینب اولیاء مقام کو دیکھا، حسین ٹھہر گئے، اے زینب کیوں روکا ہے؟ کہا ان بیویوں نے حلقہ بنایا ہے، آخری دفعہ زہرا کے لال کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہیں۔ حسین واپس پلٹے، بیویوں کا حلقہ، حسین اس حلقے میں داخل ہوئے، ہر بیوی کے سامنے حسین کھڑے ہو کر چند لمحات کے لیے آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے اور حسین آگے بڑھ جاتے تھے۔ مقتل نے یہ تو نہ لکھا یہ حسین کیوں رو رہے تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے جس بیوی کے سامنے جاتے ہوں گے اس کا شہید یاد آ جاتا ہوگا۔ رباب کو دیکھا، علی اصغر یاد آ گیا، لیلا پہ نظر پڑی، علی اکبر یاد آ گئے، ام فروہ کو دیکھا، قاسم یاد آ گئے۔ حسین سب کو پرسا دے کے واپس پلٹ رہے ہیں، لیکن عزادارو سنو، میدان کربلا میں حسین آخری موقع ہے جب زینب اپنے بھائی کو دیکھیں گی۔ زینب نے اپنے بھائی کو خدا حافظ تو کہہ دیا لیکن دل نہیں مان رہا ہے۔ زینب آئی، تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو کے زینب نے اپنے بھائی کو ڈھونڈا۔ بس عزاداروں آخری جملہ، حسین نہ دکھائی دیے، زینب کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جو گودال قتل گاہ پہ نظر پڑی، اکیلا حسین، ہزاروں کا مجمع۔ سن سکو گے عزاداروں، مقتل کی لفظیں ہیں، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تیر برسا رہا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جولیوں میں پتھر لیے ہوئے زہرا کے لال پر میدان کربلا میں پتھر برسا رہا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام کی بارگاہ میں آج شہدائے کربلا کا 10واں ہے، ہم سب کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے فرش عزا بچھائی، امام حسین کے لیے گریہ کیا، ذکر کیا، ماتم کیا، ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس عظیم الشان امام بارگاہ کے تمام بانیان، تمام ذمہ داران، تمام خدمت گزاران کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام حسین کی مظلومیت کو نشر کرنے والوں میں قرار فرما۔ پروردگار ہم سب کو دین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کے والدین اگر باحیات ہوں ان سب کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں جناب سکینہ کے صدقے میں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک دفعہ آپ سبھی حضرات سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔